بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہر دور کے اندر ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ منصب رسالت پر بھی فائز ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع جس آدمی کے متعلق ہے، شاید آپ نے اس کا تذکرہ اس سے پہلے نہ سنا ہو، لیکن یہاں پر تمہیدی طور پر ایک بات سمجھ لیجیے کہ ہندوستان کی سرزمین اس معاملے میں بڑی ہی بدقسمت واقع ہوئی ہے کہ یہاں پر جھوٹے مدعیان نبوت کثرت کے ساتھ پیدا ہوتے رہیں، اور تاحال اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آگے نہ جانے یہ کہاں تک جائے گا۔ چنانچہ آج ہم ایک ہندوستان کی سرزمین پر پنپنے والے جھوٹے مدعی نبوت کا حال آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس کا نام بایزید روشن جالندھری تھا۔ بایزید ابن عبداللہ انصاری 931 ہجری میں جالندھر پنجاب میں پیدا ہوا۔ نبوت کا مدعی تھا اور کہتا تھا کہ جبریل امین میرے پاس رب العالمین کی طرف سے پیغام لاتے ہیں، اور میں خالق کے کون و مکان کو اپنی ان دو ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اور بغیر کسی واسطے کے جبریل بھی خدا سے بالمشافہ گفتگو کرتا ہے۔ بایزید نے اپنا لقب روشن پیر رکھا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگا کہ مجھے غیب سے آواز ہوئی کہ تمہیں سب لوگ روشن پیر کہا کریں گے۔ چنانچہ اس کے پیروکار اسے ہمیشہ اسی لقب سے یاد کرتے تھے، مگر عامت المسلمین میں وہ ایک تاریک پیر کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ بایزید ایک صاحب تصانیف تھا، بہت سی کتابیں عربی، فارسی اور پشتو میں لکھی۔ اس کی ایک کتاب کا نام خیر البیان ہے، جسے عربی، فارسی، ہندی اور پشتو چاروں زبانوں میں لکھا تھا۔ کہتا تھا کہ خیر البیان کلام الہی ہے، اس میں صرف وہی باتیں ہیں جو رب العالمین نے مجھے مخاطب کر کے کہی ہیں۔ اسی بنا پر اس کے پیروکار اس کے صحیفہ الہی ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے۔ اس کی ایک کتاب کا نام حال نامہ تھا، اس میں اپنی سوانح حیات اس نے لکھی۔ بایزید کلام الہی کی حقائق اور معارف بیان کرنے میں بہت ہی ماہر تھا، اور لوگوں کے دل پر اس کے تبحر علمی کا سکہ جمع ہوا تھا۔ اس کے دعوے نبوت سے پیشتر مرزا محمد حکیم خلف ہمایوں بادشاہ صوبادار کابل نے اپنے دربار میں علماء سے اس کا مناظرہ کروایا۔ فقہائے کابل جو علوم عقلیہ سے بالکل عاری تھے، روایتوں کے اسلحہ سے مسلح ہو کر مقابلے کو آئے، مگر بایزید کے مقابلے میں محض منقولات سے کیا کام چلتا تھا۔ علماء نے شکست اٹھائی، اور صوبادار اس کی خوبی تقریر اور زور کلام کی وجہ سے اس کا معتقد ہو گیا۔ بایزید کو خرد سالی سے تحقیق کا شوق تھا۔ اکثر لوگوں سے دریافت کیا کرتا تھا کہ زمین و آسمان تو موجود ہیں، مگر ان کا پیدا کرنے والا کہاں ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، رفاہ عامہ کے کام، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کا گویا کہ طبیعت کا حصہ تھا۔ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا سلوک کرتا، کاشتکاروں کی کھیتوں میں جا کر خبرگیری کرتا، بیوہ اور بوڑھی عورتوں کو سودا سلف وغیرہ لا دیتا، اور ان کے گھڑے وغیرہ پانی سے بھر لاتا۔ جب بھی اس کے در پہ کوئی بندہ سوال لے کر آیا تو اس نے کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اسی طرح اس کا مقولہ تھا کہ جس شخص کی ذات سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس میں اور کتے بلی میں کیا فرق ہے۔ یہ شخص اوائل سے متعبد اور پرہیزگار تھا، یعنی خوب عبادت کرنے والا، ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتا۔ ان دنوں میں اس کے اقربا میں سے خواجہ اسماعیل نام ایک صوفی جالندھر میں مسند ارشاد پر متمکن تھا، یعنی وہاں پر لوگوں کی اصلاح و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ بہت لوگوں نے اس کی صحبت میں رہ کر فیض باطنی حاصل کیا۔ بایزید نے بھی اس کے حلقہ مریدین میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، مگر اس کے باپ عبداللہ نے اس کو روکا اور کہا، میرے لیے یہ بات باعث شرم ہے کہ تم اپنے ہی رشتہ داروں میں سے ایک فرد یا شخص کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بہتر ہے کہ ملتان جا کر شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی اولاد میں سے کسی کو اپنا رہنما بناؤ۔ بایزید کہنے لگا کہ شیخی اور بزرگی کوئی موروثی چیز نہیں ہے، غرض کہیں بھی مرید نہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے اس پر نبرد آزمائی کی اور اس کو گمراہی کے اندھیروں کے اندر دھکیل دیا۔ جب کچھ بڑا ہوا تو وطن کو چھوڑا، ماں کے ساتھ اپنے والد کے پاس کالی کرم واقع کو ہائے روا میں چلا گیا۔ وہاں کوئی تجارت شروع کی۔ جب کچھ روپیہ پیسہ جمع ہو گیا تو گھوڑوں کی خرید و فروخت کے لیے سمرقند گیا، وہاں سے 2 گھوڑے خرید کر ہندوستان لایا۔ کالنجر پہنچ کر ملا سلیمان کالنجری نام کے ایک ملحد کی صحبت میں رہا۔ ملحد مذکور
جس آدمی کا ذکر پیچھے ہوا وہ تناسخ کا قائل تھا۔ تناسخ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یا ایک شخص کی روح نکل کر دوسرے کے اندر منتقل ہو جائے۔ بایزید اس کی اثر صحبت سے تناسخی عقیدہ حاصل کر کے نعمت ایمان سے محروم ہو گیا۔ جب کالنجر سے لوٹ کر کالی کرم پہنچا تو اپنے عقیدہ تناسخ کی نشر و اشاعت شروع کر دی۔ عبداللہ کو جو ایک راسخ الاعتقاد مسلمان تھا، بیٹے کی یہ حرکت سخت ناپسند ہوئی، یہاں تک کہ غیرت دینی سے مجبور ہو کر بیٹے پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ بایزید کالی کرم سے ننگرہار افغانستان کو چلا گیا اور وہاں علاقہ محمد میں سلطان احمد کے مکان پر رہنے لگا۔ جب علماء کو اس کی بد مذہبی کا حال معلوم ہوا تو مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اس کی طرف سے سخت بدگمان کر دیا، اس لیے تمام لوگ اس سے دور بھاگنے لگے۔ غرض اس جگہ پر اس کا کوئی جادو نہ چل سکا۔ یہاں سے ناکام اور نامراد پشاور کی طرف گیا اور غور یا خیل پٹھانوں میں جا کر رہنے لگا۔ چونکہ اس علاقہ میں علماء کم تھے، مزاحمت کرنے والا کوئی تھا نہیں، اسے خاطر خواہ کامیابی ہوئی، یہاں تک کہ اس سرزمین میں بلا شرکت غیر پیری مریدی کا سلسلہ شروع کر لیا اور قریب قریب ساری قوم اس کی فرما بردار بن گئی۔ پھر ہشت نگر میں گیا، یہاں بھی اس کی مشیخیت کو بڑا فروغ ہوا، مگر علماء مباحثہ کرنے کے لیے آئے۔ اخون درویزہ سے اس کا مناظرہ ہوا، بایزید مغلوب ہو گیا، مگر اس کے مرید ایسے خوش اعتقاد اور طاقتور تھے کہ اخون درویزہ کی تمام تر کوششیں بیکار چلی گئی۔ جب بایزید کی مذہبی غارتگری کا حال محسن خان نے سنا، جو ان دنوں اکبر بادشاہ کی طرف سے کابل کا گورنر تھا، تو وہ بنفس نفیس ہشت نگری آیا اور اسے گرفتار کر کے کابل لے گیا۔ کافی عرصے تک وہاں جیل میں مشقتیں سہتا رہا، آخر رہا ہو کر ہشت نگری واپس آیا اور اپنے تمام مریدوں کو جمع کر کے توتی کے پہاڑ میں گھس گیا۔ کچھ مدت تک مورچہ بندیوں میں مشغول رہا، وہاں سے تیرہ کی سیاحت کو گیا۔ وادی تیرہ آج کل بھی پاکستان میں مشہور جگہ ہے اور وہاں پر وعظ و نصیحت کی جادوگری سے لوگوں کو پھنسا لیا۔ آل سرت کے دلوں میں اس کی عقیدت کی گرمی اس طرح دوڑنے لگی کہ جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ بایزید کے طریقہ واردات کی اگر ہم بات کریں تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت ہی انوکھا طریقہ اختیار کرتا۔ چنانچہ یہ لوگوں سے یہ سوال کیا کرتا تھا کہ تم لوگ کلمہ شہادت کس طرح سے پڑھتے ہو؟ وہ کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا پرستش کے کوئی لائق نہیں۔ بایزید کہتا کہ جس کسی نے خدا کو دیکھا اور پہچانا نہیں، وہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، کیونکہ جو شخص خدا کو نہیں دیکھتا وہ اس کو پہچانتا بھی نہیں۔ مولانا زکریا نام ایک عالم نے بایزید سے کہا کہ تم کشف القلوب کا دعویٰ ہے، بتاؤ اس وقت میرے دل میں کیا ہے؟ بایزید نے ملحدانہ عیاری سے کام لے کر جواب دیا کہ میں تو یقیناً کاشف قلوب اور لوگوں کے تخیلات سے آگاہ ہوں، لیکن تمہارے اندر تو دل ہی نہیں ہے، اگر تمہارے اندر دل موجود ہوتا تو میں ضرور اس کی اطلاع دیتا۔ مولانا زکریا نے کہا کہ اچھا، اس کا فیصلہ آسان ہے، یہ قوم کے لوگ سن رہے ہیں، تم مجھے قتل کر دو، اگر میرے سینہ میں سے دل برآمد ہوا تو پھر لوگ تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ بایزید کہنے لگا کہ یہ دل جس کو تم دل سمجھ رہے ہو، یہ تو گائے، بکری اور کتے تک میں موجود ہے، دل سے مراد گوشت کا ٹکڑا نہیں، دل اور ہی چیز ہے۔ چنانچہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلب المؤمن اکبر من العرش و اوسع من الکرسی، یعنی مومن کا دل عرش سے زیادہ بڑا اور کرسی سے زیادہ وسیع ہے۔ مگر بایزید کا یہ بیان بالکل لغو اور باطل تھا، کیونکہ یہ ایک سراسر جہالت پر مبنی بات تھی جس کو قرآن اور سنت سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں تھا۔ اپنے عقیدت مندوں سے قوت حاصل کر کے بایزید نے سرحد میں اپنے قدم نہایت مضبوطی سے جما لیے، یہاں تک کہ اکبر بادشاہ کی اطاعت سے باہر ہو کر اس کا حریف اور مقابل بن گیا اور کھلم کھلا علم بغاوت کو بلند کر دیا۔ بایزید اپنی تقریروں میں کہتا تھا کہ مغل ظالم اور جفا پیشہ ہیں، انہوں نے افغانوں پر حد سے زیادہ ظلم توڑے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر اکبر بادشاہ سخت بے دین ہے، اس لیے اس کی اطاعت ہر کلمہ گو پر حرام ہے۔ اس کی تقریروں کا یہ اثر ہوا کہ ہر جگہ آتش ہیجان اور بغاوت مشتعل ہوئی اور اکثر سرحدی قبائل اکبر سے منحرف ہو گئے۔ جب بایزید کی چیرہ دستیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو اکبر کے کان کھڑے ہوئے اور اس نے ایک لشکر جرار اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن شاہی لشکر خود ہی شکست کھا کر بھاگ آیا۔ اس فتح سے بایزید کے حوصلے اور زیادہ بڑھے، افغانوں کی نظر میں شاہی فوج کی کچھ حیثیت نہ رہی اور سرحدی علاقوں میں اکبر کی حکومت کے خلاف ایسے مفاسد اور فتنے پیدا ہوئے جو رات کی سیاہی سے بھی زیادہ تاریک تھے۔ اکبر یہ دیکھ کر گھبرایا، لیکن وہ بھی بساط تدبیر کا پکا شاطر تھا اور بہت ہی مانا ہوا کھلاڑی تھا۔
اس نے اہل تیرہ کو زر اور مال کے اسلحہ سے رام کر کے اپنے کام میں لگا لیا۔ چنانچہ اب تیرہ کے لوگ ظاہر میں تو بایزید کا کلمہ پڑھتے تھے، مگر باطن میں سلطنت مغلیہ کے خیر خواہ تھے۔ جب بایزید کو تیرہ کے لوگوں کی مکر و نفاق کا علم ہوا تو اس نے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور بعضوں کو ملک بدر کر دیا۔ انجام کار اس کے پیروکار تیرہ پر پوری طرح متسلط ہو گئے۔ اب اس نے ننگرہار پر بھی قبضہ کر لیا، اور جن بستیوں نے اس کے حکم سے ذرا بھی سرتابی یعنی نافرمانی کی تو انہیں لوٹ کر برباد کر دیا، یہاں تک کہ سرحد میں کسی کو چون چرا کی گنجائش باقی نہ رہی۔ مگر ان صفاقیوں کی وجہ سے ملک کی فضا مقدر ہونے لگی اور امن و سکون عقارت ہو گیا، اور ہر طرف ہیجان انگیزی اور فتنہ اور فساد کی آگ چلنے لگی۔ بعض قبائل بایزید کی اطاعت سے منحرف ہو گئے، مگر چونکہ اس کی شان و شوکت اور وسعت اقتدار غائب درجے تک پہنچ چکی تھی، اس لیے کوئی مخالفت بار آور ثابت نہ ہوئی۔ بایزید روز بروز اپنی شان و شوکت میں اضافہ کرنے لگا اور اس کے غرور اور تکبر میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ چنانچہ دوسری طرف اکبر بادشاہ بھی ہر وقت اس کو کچلنے کے لیے اور انتقام کے جذبے میں دانت پیس رہا ہوتا تھا۔ آخر بایزید کے استحصال کا عزم مصمم کر کے ایک اور فوج کو روانہ کیا اور صوبہ دار کابل کو بھی کابل کی طرف سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ محسن خان صوبہ دار کابل جلال آباد سے تیار ہو کر بایزید پر حملہ آور ہوا اور ادھر سے افواج شاہی نے اس پر حملہ کر دیا۔ غرض یہ کہ ہنگامہ کارزار گرم ہوا اور ہر طرف کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ ہر چند کے افغانستان کے مختلف حصوں سے سربکف جانباز بایزید کی تائید میں چلے آ رہے تھے، لیکن چونکہ بایزید کا ستارہ اب زوال کی طرف گامزن تھا تو دو طرفوں کی مقابلہ سے وہ عہدہ برا نہ ہو سکا اور شکست فاش ہو گئی۔ اگر بعض اتفاقی امور نے مساعدت نہ کی ہوتی تو بس بایزید کا خاتمہ ہی تھا۔ اس کے اکثر پیروکار مارے گئے اور بعض دشوار گزار پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ خود بایزید نے ہشت نگر کی طرف بھاگ کر جان بچائی۔ اب بایزید از سر نو فراہمی لشکر میں مشغول ہو گیا، مگر عمر نے وفا نہ کی اور موت کے فرشتہ نے پیغام اجل سنایا۔ افغانستان کے سلسلہ کوہ میں بھتہ پور کے پہاڑی پر اس کی قبر ہے۔ بایزید کے متصوفانہ اقوال جن کی بنا پر بعض سادہ لو ظاہر بین اس کو عارف باللہ یقین کرتے تھے، بایزید کی کتاب حال نامہ میں درج ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں جیسے کہ زبان سے کلمہ شہادت کہنا اور اس کی تصدیق کرنا شریعت کا فعل ہے، اور زبان کو ہر وقت تسبیح و تحلیل اور ذکر خداوندی میں مشغول رکھنا اور دل کو وساوس و خطرات سے پاک رکھنا یہ طریقت کا فعل ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا اور کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا شریعت کا فعل ہے، اور روزہ نفل سیری سے بچنا، کم خوری کی عادت کرنا اور جسم کو برائیوں سے محفوظ رکھنا یہ طریقت کا فعل ہے۔ مال کی زکوٰۃ اور عشر دنیای شریعت کا فعل ہے، اور فقیر اور روزہ دار کو کھانا کپڑا دینا اور درماندوں کی دستگیری کرنا یہ طریقت کا فعل ہے۔ بیت خلیل کا طواف کرنا اور ہر قسم کے گناہ اور لڑائی جھگڑے سے باز رہنا یہ شریعت کا فعل ہے، اور خانہ خدا یعنی دل کا طواف کرنا اور نفس امارہ سے جنگ کرنا اور ملائکہ کسی اطاعت کرنا یہ طریقت کا فعل ہے۔ یہ تو تھے بایزید روشن جالندری کے کچھ متصوفانہ اقوال۔ اب بایزید کی شریعت پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ بایزید مسلمانوں کا ذبیحہ حرام بتاتا تھا اور کہتا تھا کہ جو شخص مجھے میرے تمام دعووں میں سچا نہیں جانتا اور وحدت وجود کے مسئلہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں، اس لیے اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام اور نجس ہے۔ بایزید خود نماز کا پابند تھا اور اپنے پیرووں کو بھی اس کی تاکید کرتا تھا، مگر قبلہ کی تعین کا پابند نہ تھا، بلکہ جدھر چاہتا منہ کر کے نماز پڑھ لیتا۔ جب اس پر اعتراض ہوتا تو اس پر یہ قرآنی آیت پیش کر دیتا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم لوگ جس طرف منہ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ بایزید نے اپنی شریعت کے اندر غسل جنابت کو ختم کر دیا اور کہہ دیا کہ پانی کے ساتھ غسل کرنے کی حاجت نہیں، ہوا لگنے سے بدن خود بخود پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ چاروں عناصر پاک کرنے والے ہیں۔ اس کا بیان تھا کہ جو کوئی خدا کا اور اپنی ذات کا عارف نہ ہو وہ انسان نہیں بلکہ بھیڑیے، شیر، سانپ اور بچھو وغیرہ درندوں اور موذیوں کے حکم میں ہے۔ ایسے شخص کا مار ڈالنا واجب ہے، اور اگر نیک کردار عابد اور نماز گزار ہے تو وہ گائے، بکری، بھیڑ کے حکم میں ہے، اس کا مار ڈالنا جائز ہے مگر واجب نہیں۔ اگر ایسے شخص کو نظر انداز کر دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ تو قول تھا، لیکن عمل یہ تھا کہ اس کے پیروکار ہر اس شخص کی ہستی کو جو بایزید کی خانہ ساز نبوت اور مہدویت کا انکار کرتے نقش حیات سے پاک کر دیتے، یعنی اس کو قتل کر دیتے۔ بایزید اپنے بعد 5 لڑکے اور 1 لڑکی چھوڑ کر مرا۔ بیٹوں کا نام شیخ عمر، کمال الدین، خیر الدین، جلال الدین اور نور الدین تھے،
اور بیٹی کو کمال خاتون کہا جاتا تھا۔ باجدید کے بعد شیخ عمر باپ کا جانشین ہوا۔ پیر روشن کے تمام اصحاب اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس کی جمعیت دن بدن بڑھنے لگی۔ کیونکہ یوسف زئی پٹھانوں کے پیشوا اخون درویزہ تھے، اس لیے ان کی اور شیخ عمر کی کچھ زمانے سے آپس میں مخالفت تھی۔ یوسف زئیوں نے جمع ہو کر دریائے سندھ کے کنارے شیخ عمر پر حملہ کیا۔ اس مارکہ میں شیخ عمر اور اس کے کئی مخلص احباب مارے گئے۔ جلال الدین قید ہوا۔ خیر الدین میدان کارزار میں مردہ پایا گیا۔ بایزید کا سب سے چھوٹا بیٹا نور الدین ہشت نگر کو بھاگ گیا، مگر وہاں گجروں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اکبر بادشاہ نے جلال الدین اور اس کے تمام متعلقین کو یوسف زئیوں سے لے کر رہا کر دیا۔ جلال الدین وہاں سے فتح پور گیا اور اکبر سے ملاقات کی۔ اکبر اسے جلالہ کہا کرتا تھا۔ جلالہ فتح پور سے واپس آ کر تیرا کے پہاڑوں میں رہزنی کرنے لگا اور کابل کا راستہ اس نے مسدود کر دیا۔ یہ دیکھ کر اکبر نے 994 ہجری میں اپنے مشہور سپہ سالار راجہ مان سنگھ کو، جو اس کی ایک ہندو بیوی کا بھتیجا تھا، چند دوسرے فوجی افسروں کی رفاقت میں جلالہ سے لڑنے کو بھیجا۔ جلالہ کئی سال تک برسر مقابلہ رہا۔ ان محاربات کی تفصیل اکبر نامہ اور منتخب تواریخ وغیرہ کتابوں میں موجود ہیں۔ کچھ زمانہ کے بعد جلالہ کا بھائی کمال الدین پکڑا گیا اور بادشاہ اکبر کے ہاتھ کافی عرصے تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتا رہا۔ اس کے بعد جلالہ کو علاقہ غزنی میں قوم ہزارہ کے ہاتھ سے قتل کر دیا گیا۔ اس کا سر اکبر کے پاس بھیجا گیا اور اس کے بعد بایزید کا پوتا احداد بن عمر خلیفہ بنایا گیا۔ احداد 1035 ہجری میں سلطان نور الدین جہانگیر کے لشکر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے مرید کہتے تھے کہ قرآن کی سورت قل هو اللہ احد احداد ہی کی شان میں نازل ہوئی۔ ہزاروں افغان باشندوں کو اس نے اپنا پیروکار بنایا۔ پھر احداد کا بیٹا عبد القادر باپ کا جانشین ہوا، لیکن یہ ترک مخالفت کر کے سلطان شہاب الدین شاہ جہاں کے دربار میں حاضر ہوا اور عمرہ شاہ جہانی میں داخل ہو گیا۔ جلالہ کا ایک بیٹا الحداد شاہ جہاں بادشاہ کی طرف سے رشید خانی خطاب اور منصب 4000 سے سرفراز بھی کیا گیا۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے دبستان مذاہب سے بیان کی ہیں۔ امید ہے کہ اس جھوٹے مدعی نبوت بایزید روشن جالندری کے احوال سن کر آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بھی بنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے ساتھ مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔